نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ سبحان و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مومن بندے سے اپنی محبت فرماتا ہے۔ یہ محبت اللہ کی طرف سے انمول تحفہ ہے جو مومن کے حق میں اتباع کی حقیقت میں عطا ہے۔ دنیا میں آنے والا گنے چنے سانس لے کر آتا ہے، ایک سانس کے بعد دوسرا سانس گزرتا ہے، یہاں تک کہ یہ ایک تسلسل ہے جو سانس لینے پر سانس لیا جاتا ہے اور آخر ایک دن آتا ہے تمام سانس بندے کے ختم ہو جاتے ہیں۔ ختم ہو جانے والی چیز کو ختم تو کہا اسے دوبارہ نہیں مانا جاتا۔ ختم ہونے والی چیز ختم ہو گئی ہے، اور جو چیز ابھی ختم نہیں ہوئی وہ اس وقت تک بار بار ہے جب تک وہ موجود ہے۔ بھوک بار بار ہے، پیاس بار بار ہے، سونا بار بار ہے، جاگنا بار بار ہے، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے، سانس ختم ہو جاتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگی دیتا ہے تو اس میں سانس ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا۔ جب کوئی سانس میں علم کی تعلیم حاصل کرتا ہے، تعلیم ہونے پر علم ہوتا چلا جاتا ہے کہ اس نے سانس تعلیم میں گزارا ہوتا ہے۔ سانس ختم ہو جاتا ہے تو موت آ جاتی ہے۔ موت میں اب کوئی چیز بار بار نہیں ہوتی کہ موت آ جانے کے بعد اب کوئی چیز بار بار نہیں ہوتی۔ جو چیز اللہ پروردگار نے ختم کر ڈالی ہے موت کی وجہ سے، وہ سانس ہے۔ ایک سانس ہوتا ہے تو چیز بار بار ہوتی ہے، جو کہ اللہ کی عطا ہے۔ بھوک بھی اللہ کی عطا ہے، پیاس بھی اللہ کی عطا ہے، تعلیم والے کو علم بھی اللہ کی عطا ہے۔ یہ بار بار جتنی چیزیں ہوتی ہیں یہ اس وقت تک ہیں جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سانس دیا ہوا ہے۔ سانس ختم ہوا، ہر بار بار چیز جو ہے وہ بھی سانس پر ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی نصیب والا ہے جو اس بات کو جانتا ہے،
ورنہ اسے کیا پتہ فبی ای آلاء ربکما تکذبان، یہ بار بار جو اللہ پروردگار اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ عارضی زندگی میں سانس ہے، اور یہ عارضی زندگی کا جو سانس ہے اسے اللہ کے حکم میں جس نے لگایا ہوتا ہے، یہ حقیقی نعمت ہے جو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے، اور جسے اللہ نے اپنی ہدایت نہیں دی، اپنا حکم نہیں دیا، اس سے کوئی پوچھے تجھے کیا ملا ہے، وہ دنیا کی باتیں بتائے گا کہ مجھے یہ ملا ہے، مجھے وہ ملا ہے، بار بار چیزیں اسے جو بے بہا ملی ہیں وہ بتائے گا، صرف ایک چیز بتانے کے وہ قابل نہیں ہوگا۔ وہ چیز پتہ کیا ہے؟ کہ مجھے اللہ پروردگار نے اپنے حکم میں سانس دیا ہے، سانس دیا ہے، یہ بتانے کے قابل نہیں ہوگا۔ سانس میں جو اسے بار بار نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کا ذکر غرور اور تکبر میں کرے گا کہ میری بہت زیادہ اولاد ہے، میرے پاس بہت زیادہ چیزیں ہیں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، میں بکری کی طرح جب بھی وہ بولے گا میں کرے گا، اسے کیا پتہ جس کی میں مر جاتی ہے اسے اللہ ملتا ہے، اور وہ پتہ نہیں میں اپنی کیسے مارنا چاہتا ہے، حالانکہ اگر میں کسی کی مری ہے تو وہ آدم علیہ السلام کی مری ہے کہ میں جو ہو گیا اس پر ظلم جانا، اور جو اس کے حکم میں ہو گیا اسے سعادت برکت جانا۔ کوئی سعادت برکت پاتا ہے تو یہ وہ ہے کہ جس نے اللہ کے حکم میں سانس پایا ہے، سانس اسے ملا ہے، اور ہدایت میں کیا ملا ہے؟ اللہ کا حکم ملا ہے۔ کسی کو سانس مل جائے، ہدایت میں اللہ کا حکم نہ ملے، اسے کیا ملا ہے؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ زندگی تو اس کی ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت میں سانس دیا ہے، کہ ہدایت میں سانس جسے ملتا ہے اس کے سانس کو اللہ خرید لیتا ہے، اور جب کسی کا سانس خرید لیا جاتا ہے، سانس میں اسے جو جان اور مال ملا ہوتا ہے اس کا اسے بدل دیا جاتا ہے، اس کا بدل جنت ہوتا ہے۔ اور جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا حکم ہدایت دی ہوتی ہے، انسان اور جن کو اپنا حکم ہدایت دی ہوتی ہے، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سانس کے بدلے علم عطا کرتا ہے، کیونکہ حکم ہے، حکم کی تعلیم پر علم ہوتا ہے۔ اگر حکم ملا ہے تو اب عمل کیا جاتا ہے، اگر کسی کو حکم نماز کا نہیں ہوتا، نہ حکم کی تعلیم میں علم ہوتا ہے نماز کا، اور نہ حکم ہونے کی وجہ سے نماز کا عمل ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ نصیب والا وہ ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو چیزیں عطا کی ہیں، حکم میں سانس دیا ہے، اور سانس میں اللہ پروردگار نے عمل دیا ہے، اور جب حکم میں سانس ختم ہو جاتا ہے نہ یہ رہتا ہے اور نہ اس کا عمل ہوتا ہے، یہ فارغ ہو جاتا ہے، اور فارغ ہو جانے والا وہ ہے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سانس میں حکم نہیں دیا، کہ جب کسی میں سانس پھونکا جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جب کسی میں سانس پھونکا جاتا ہے تو عمل کا ذکر کر دیا جاتا ہے، آخری لمحے کا ذکر کر دیا جاتا ہے، جنتی اور جہنمی ہونے کا ذکر کر دیا جاتا ہے، کہ اسے سانس کے ساتھ اللہ پروردگار نے دو چیزیں دی ہیں، ایک عمل دیا ہے اور ایک عمل والے کو اللہ پروردگار نے اپنا حکم دیا ہے۔ اگر حکم نہ ملے
کوئی عمل کرتا رہے، یہ جانوروں سے بدتر ہوتا ہے۔ جانور بھی کھاتا ہے، جانور بھی پیتا ہے، جانور بھی بقائے نسل کے کام انجام دیتا ہے، اور اگر یہی انسان اور جن کرتا ہے تو اسے تو اللہ نے ہدایت دی ہوتی ہے۔ یہ جانوروں سے بدتر ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، اللہ کے ہاں عزت والا نہیں بلکہ رسوا ہوتا ہے۔ اس کے حصے میں کچھ نہیں آتا کہ اس نے اپنے حصے کو ضائع برباد کر دیا ہوتا ہے۔ یہ ضائع برباد زندگی ہوتی ہے، یہ ضائع برباد جسے زندگی ملی ہے وہ ہوتا ہے۔ اس کے حصے میں پہلے اللہ پروردگار جو چیز رکھتا ہے وہ بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، اپنے حکم میں سانس دیتا ہے۔ یہ سانس تو مانتا ہے شیطان کی طرح، حکم نہیں مانتا۔ یہ اپنا عمل تو مانتا ہے، حکم نہیں مانتا۔ اس نے اپنے عمل میں سارا کچھ کمایا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس نے اللہ کے حکم کو نہیں جانا ہوتا۔ اگر یہ اللہ کا حکم جانتا تو یہ جان اور مال اللہ کے حکم میں خرچ کرتا، یہ جان اور مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر خرچ کرتا، یہ جان اور مال نبی رسول کے حکم میں خرچ کرتا، یہ جان اور مال نبی رسول علیہ السلام کی ذات پر خرچ کرتا، یہ جان اور مال اپنے سائیں جی کے حکم پر خرچ کرتا، یہ جان اور مال اپنے سائیں جی کی ذات پر خرچ کرتا، یہ جان اور مال اپنے ماں باپ کے حکم میں خرچ کرتا، اور یہ جان اور مال اپنے ماں باپ کی ذات پر خرچ کرتا۔ اس نے تو حکم جانا ہی نہیں ہوتا، اس نے تو مال جانا ہوتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال۔ اللہ ہنستا ہے، اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے جب یہ کہتا ہے نا میرا مال میرا مال۔ اللہ کہتا ہے میں اس کی روح قبض کر لوں جو کہ میں نے اپنے حکم میں سے دی ہوئی ہے، پھر میں دیکھوں گا اس کا مال ہے کہ میرا مال ہے۔ یہ میرا مال کرتے کرتے مرتا ہے، یہ حکم سے محروم ہوتا ہے۔ مال اسے ملا ہوتا ہے، کس سے محروم ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے محروم ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کے حکم سے محروم ہے اسے کہا گیا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اے شوہر اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا۔ یہ جہنم کی آگ سے صرف اگر کوئی بچ سکا ہے تو یہ وہ بچنے کے قابل ہوتا ہے جو اللہ کے حکم میں جان تو پاتا ہے لیکن جان کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم بھی رکھتا ہے۔ یہ حکم بڑی دولت ہے۔ حکم میں دو چیزیں ہیں، حکم میں ایک ایمان ہے اور حکم میں ایک ذات ہے۔ جو حکم میں ایمان تو رکھتا ہے اور حکم میں ذات نہیں رکھتا، اس کے پاس سانس تو ہوتا ہے، عمل نہیں ہوتا۔ سانس تو ہوتا ہے، عمل نہیں ہوتا۔ اس کے پاس حکم میں ایمان تو ہوتا ہے، اللہ، نبی رسول، سائیں جی، ماں باپ اور شوہر کے پاس بیوی نہیں ہوتی، ذات نہیں ہوتی۔ اس لیے ایمان میں دو چیزیں ہیں، ایک اقرار ہے اور ایک تصدیق ہے۔ اسی طرح علم میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک معلم ہے اور ایک معلم کی تعلیم ہے۔ جب تک کوئی معلم پر ایمان نہیں لاتا اس کی تعلیم کی وہ تصدیق کرنے کے قابل نہیں ہوتا، کیونکہ معلم پر جو ایمان ہے وہی معلم کی تعلیم پر تصدیق ہے۔ اسے سانس ملا ہوتا ہے، حکم نہیں حاصل ہوتا۔ اسے سانس ملا ہوتا ہے جس کی بنا پر اس کے پاس عمل ہوتا ہے،
جب بھی یہ بات کرتا ہے، میں کی بات کرتا ہے کہ میرا مال میرا مال، اسے کیا پتا یہ جان اور مال اللہ تعالیٰ کے بندے کے حکم میں خرچ ہو تو قبولیت ہے، اور اگر ان کے حکم میں خرچ نہ ہو، اس کے مال کے طور پر خرچ ہو، تو یہ نہ اپنی جان کبھی بھولتا ہے کہ جب آخری وقت آئے گا پھر پتہ کیا کہے گا، اللہ مجھے دوبارہ زندہ کر دے، دوبارہ زندہ کر دے، مجھے دوبارہ جان دے دے۔ نہ اپنی یہ جان بھول سکے گا، اتنا بڑا عذاب اس کے لیے یہ ہوگا، اور نہ اپنا مال بھول سکے گا، میرا مال میرا مال۔ مر جائے گا، مال تو قبر میں نہیں جائے گا، مر جائے گا۔ ایک بار جو جان دے دی گئی ہے وہ دوبارہ جان، عارضی جان نہیں دی جائے گی۔ نہ اپنی کبھی جان بھولنے کے قابل ہوگا، اور نہ کبھی اپنا مال بھولنے کے قابل ہوگا۔ اور جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سانس میں حکم دے دیا ہے، نہ اسے مال یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور نہ اسے اپنی جان یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عارضی جان کے بدلے ابدی جان دی ہوئی ہے، اور پانی کے بنے مال کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عطاؤں کا رزق دیا ہوا ہے، اپنی مہربانیوں کا رزق دیا ہوا ہے۔ اللہ نے اپنی خوشیوں کا رزق اسے دیا، ایک ہی ہے کہ اس کے مال کو اور اس کی جان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے، اللہ تعالیٰ کے بندے نے اپنے لیے، ماں باپ نے اپنے لیے، اللہ کے بندے استاد نے اپنے لیے اسے قبول کر لیا ہوتا ہے۔ اور جب تک یہ 4-5 اپنے بندے اور اپنے تعلق میں اس کا مال اور جان قبول نہیں کر لیتے، تو یہ کسی کا عمل ہوتا ہے، کسی کا مال ہوتا ہے، کسی کی جان ہوتی ہے، کسی کا کچھ ہوتا ہے، اسے حکم روح جان تو ملی ہوئی ہوتی ہے، جہان اس کے حصے میں نہیں آتا۔ ایمان میں 2 چیزیں ہیں، اسی طرح قرآن میں 2 چیزیں ہیں۔ جب قرآن اذا قری القرآن، جب قرآن پڑھا جائے، فانصتوا الیہ، اس کی طرف دھیان کرو، اس کی طرف دھیان کرنا ہے، یہ میرا اور آپ کا عمل ہے۔ اور اگر قرآن پڑھا جائے، کوئی اس کی طرف دھیان نہ کرے، قرآن سننے والا اس کی طرف دھیان نہ کرے، یہ اپنی جان پر ظلم ڈھاتا ہے۔ اس نے جو اقرار اور تصدیق قرآن مجید کی ہوتی ہے، اپنے عمل سے اس کی نفی کرتا ہے۔ کس سے اس نے نفی کی؟ اپنے عمل سے اس کی نفی کی ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو عمل سے کیا کرو؟ اس کا اقرار کرو، اور اپنے عمل سے اس پر ایمان لاؤ، اس کی تصدیق کرو۔ کہ جب جنوں نے قرآن مجید سنا تو کہنے لگے، اللہ اللہ، کیا عجیب کلام ہے، کیا عجیب کلام ہے۔ یہ جن ہوئے جنہوں نے اپنے ایمان کی تصدیق اور اقرار کیا تھا۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اپنے عمل سے اس کی تصدیق کرو، اور اپنے عمل سے اس کا اقرار کرو۔ اور جب معلم تعلیم دے تو اپنے معلم کا اقرار کرو اور اپنے معلم کی تصدیق کرو۔ اقرار اور تصدیق کس سے کرنی ہے؟ اپنے عمل میں اس کی تعلیم سے کرنی ہے، یعنی تعلیم اس کی ہو اور عمل میرا اور آپ کا۔ سنا؟ قرآن میں 2 چیزیں ہیں، جب قرآن پڑھا جائے تو 2 چیزیں ہیں، اپنے عمل سے اس کی تصدیق بھی کرنی ہے اور اس کا اقرار بھی تعلیم دے تو اس کے عمل کی اپنے عمل سے تصدیق بھی کرنی ہے اور اقرار بھی کرنا ہے۔ جب یہ 2 کام بندہ جان جاتا ہے تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جان میں اور مال میں حکم کی تعلیم دیتا ہے، حکم کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ حکم کی تعلیم میں جب کوئی آگے سے آگے بڑھتا ہے تو پھر شوہر جو ہے وہ بیوی کو جہنم کی آگ سے بچانے کے قابل ہے کہ برا نہیں ہوتا، اچھا ہوتا ہے، اور بیوی اپنے شوہر کو
جہنم سے بچانے کے قابل ہوتی ہے کہ بیوی اچھی ہوتی ہے، بری نہیں ہوتی۔ یہ اچھا شوہر اور اچھی بیوی پتہ کیسے بنی ہے؟ انہوں نے 4 چیزیں دیکھی ہیں۔ جب تک کوئی 4 چیزیں دیکھنے کے قابل نہیں ہو جاتا، نہ اس کی جان اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، نہ اس کا مال اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ اسے کیا پتا؟ ایک عمل وہ ہے جس پر نہ جانے کا حکم دیا گیا ہے، اور ایک عمل وہ ہے جس پر جائے بغیر بندے کی زندگی نہیں بنتی۔ اس نے تو ایک ہی بات سنی ہے، کسی کے عمل پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بھائی کسی کے عمل پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیا اللہ کے فعل پر بھی جانے کی ضرورت نہیں؟ موعظے کا بھی انکار کر دیں، اسے نہ مانے۔ کیا نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نمونہ جو آپ کی تعلیم میں آپ کا عمل ہے، اس پر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اپنے سائنسی کے عمل پر بھی جانے کی ضرورت ہے جو کہ تعلیم دیتا ہے؟ آپ کا عمل ہمیں کیا دیتا ہے؟ تعلیم دیتا ہے۔ نبی رسول کا عمل ہمیں کیا دیتا ہے؟ تعلیم دیتا ہے۔ اللہ پروردگار کا فعل کیا ہے؟ وہ ہمیں تعلیم دیتا ہے، موعظہ تعلیم دیتا ہے۔ میرا اور آپ کا عمل جو ہے وہ وجودی ہے، میرے اور آپ کے استاد کا عمل جو ہے وہ تعلیمی ہے، نبی رسول کا جو عمل ہے وہ تعلیمی ہے، اللہ پروردگار کا جو فعل ہے وہ تعلیمی ہے۔ ادھر ایک ہی ڈنڈے سے ہر ایک کو ہانکا جاتا ہے، وہ مرید بننے پر مجبور ہوتا ہے۔ کیوں؟ کام نہیں اس طرح چلتا۔ قرب قیامت ہے، جدھر پیر کو بولنا چاہیے، جدھر ماں باپ کو بولنا چاہیے، جدھر نبی رسول کو بولنا چاہیے، ادھر نبی رسول خاموش ہو جاتے ہیں، جواب نہیں دیتے آگے سے۔ کیوں بھائی؟ وہ جانتے کیوں جواب نہیں دیتے؟ دیکھنے والا تو یہی دیکھتا ہے نا، وہ چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ کیوں خاموش ہو گیا؟ وہ جو کرتا ہے اللہ کے حکم میں کرتا ہے۔ یہ ہے وہ بات۔ جب بیوی ان 4 باتوں سے گزر کر بیوی ہوتی ہے تب وہ جہنم سے اپنے شوہر کو بچانے کے قابل ہے۔ اسی طرح شوہر جب ان 4 چیزوں سے گزر کر شوہر ہوتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو جہنم سے بچانے کے قابل ہے۔ ورنہ کوئی ہے جو اتنا بڑا کام کرنے کے قابل ہو کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی بچائے؟ سب سے پہلے اسے اس میاں اور بیوی کو اللہ پروردگار ہی ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اماں حوا کو اللہ پروردگار نے سب سے پہلے اپنا جان میں کیا دیا تھا؟ مال جنت میں کیا دیا تھا؟ اپنا حکم دیا تھا۔ جب اللہ کسی کو جان اور مال دیتا ہے تو بیچ میں اللہ اپنا حکم بھی دیتا ہے، لا تقربوا ھذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ میاں بیوی کی بات شروع ہے، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ جنت مال ہے، اور یہ دونوں کو اللہ پاک نے جنہیں مال دیا انہیں جان بھی دی ہے، یہ عمل ہے۔ جب درخت کے قریب چلے گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حکم کی بابت پوچھا کہ یہ جان اور مال میرے حکم میں خرچ کرنے کا حکم ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ انہوں نے کہا، اور حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا کہ میرا حکم یہ تھا، یہ جان مال میں نے تمہیں دی تھی، میرے حکم میں خرچ کرنے کا حکم تھا، تو انہوں نے وہاں اپنے اللہ کو کہا تھا، مجھے اور آپ کو نہیں کہا تھا۔ ماں باپ اپنے آپ کو جب کوئی بات کہتا ہے تو اپنے ماں باپ کے سامنے کہہ رہا ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کو کہہ رہا ہوتا ہے، اپنے استاد کو کہہ رہا ہوتا ہے، اپنے اللہ کو کہہ رہا ہوتا ہے۔ مجھے اور آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا۔ ماں باپ اولاد سے ظلم کیا کرے گا؟ اولاد تو ہے ہی نہیں۔ استاد اپنے شاگرد سے کیا ظلم کرے گا؟ شاگرد تو ہے ہی نہیں۔ اس کے پاس جو جان ہے، جو مال ہے، جو علم ہے، وہ سارے کا سارا استاد کا۔ اور جو اولاد کے پاس جان ہے، مال ہے، سارے کا سارا جو کچھ بھی ہے وہ تو ماں باپ کا۔
ماں باپ کیا جرم اپنی اولاد سے کرے گا؟ استاد اپنی شاگرد سے کیا جرم کرے گا؟ نبی رسول اپنی امت سے کیا جرم کرے گا؟ اور وہ جرم کرے گا تو عدل کون کرے گا؟ اور اللہ کو نعوذ باللہ منا کون ظالم کہہ سکتا ہے؟ اللہ کیا ظلم کرے گا؟ اللہ تو مظلوم کا ساتھی ہوتا ہے، اللہ ظلم کیسے کرتا ہے؟ بیوی اور شوہر سب سے پہلے یہی ہیں، اور انہوں نے ہی سب سے پہلے اللہ کا حکم پایا ہے۔ بس جدھر کوئی دیکھو ماں باپ کی جگہ پر بیٹھا ہے تو پہلے وہ میاں اور بیوی ہے، جدھر دیکھو کوئی استاد بیٹھا ہے ادھر وہ شاگرد پہلے ہے، اور جدھر کوئی دیکھو کہ نبی رسول علیہ السلام بیٹھا ہے تو پہلے اس کا خالق و مالک اللہ معلم ہے۔ یہ دیکھنے والی بات ہے۔ حکم کی بات عرض کر رہا ہوں۔ اب جب حکم آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جو دیا گیا تھا وہ پورا نہ ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم کی تعلیم دی۔ تقدیر میں تو حکم ہی لکھا ہوا ہے نا کہ یہ عورت ہے، یہ مرد ہے، یہ بیوی ہے، یہ شوہر ہے، یہ ماں، لکھ دیا گیا ہے، ویسے ویسے ہوتا ہے اور اس کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور جسے ماں لکھا ہوتا ہے وہ ماں بھی اپنے آپ کو دیکھ کر جاتی ہے، جسے باپ لکھا ہوتا ہے باپ بھی اپنے آپ کو دیکھ کر جاتا ہے۔ سارا کچھ وہ دیکھ کر جاتا ہے، ہوتا وہی ہے جو وہ اس نے ہونے کی کوشش کی ہوتی ہے۔ بس لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں دیکھتا ہوں تم کیا ہو رہے ہو، بس اتنی سی بات۔ ماں ہو گئی ہے، کیسے ہو گئی ہے ماں؟ شوہر سے ماں ہو گئی ہے یا غیر شوہر سے ماں ہو گئی ہے؟ دیکھ لے تو کیسے ہو گئی۔ یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ حکم میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیا دکھاتا ہے اور اللہ اپنے حکم میں خود کیا دیکھتا ہے۔ بس ایک طرف ہی ہے، عمل ہی عمل رہ گیا ہے، قرب قیامت آ گئی، باقی پتہ ہی کچھ نہیں۔ کب تک ایسے زندگی گزرے گی پتہ ہے کسی کو؟ ہاں، جب تک آخری سانس نہیں آ جاتا تب تک ایسی گزرے۔ سب سے پہلے میاں اور بیوی ہے۔ میاں اور بیوی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کا حکم جانے اور پھر حکم کی تعلیم حاصل کریں۔ اسی لیے سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے، اماں حوا نے اللہ کا حکم جانا، اور حکم کی تعلیم کس نے کی؟ اللہ پروردگار نے کی۔ انسان نے حکم جانا، لیکن حکم جاننے کے بعد اس نے اپنا عمل دیکھا، انا خیر منہ۔ اسے چاہیے تھا اپنا عمل نہ دیکھتا۔ جیسے قرآن مجید میں دو چیزیں ہیں، قرآن پڑھا جائے تو سنو، اور قرآن کا جو حکم سنا ہے اسے حکم کی تعلیم میں تصدیق کرو، یہ دو چیزیں ہیں۔ اسی طرح معلم ہے۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے حکم جانا اور حکم کی تعلیم حاصل کی، اسی لیے تو ربنا ظلمنا انفسنا کہا تھا۔ شیطان نے حکم جانا لیکن حکم کی تعلیم نہیں جانی، اس کی تصدیق نہیں کی، بلکہ اپنے عمل کی تصدیق کی کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کس میں؟ عمل میں۔ عمل میں تو بہتر ہے۔ تجھے کیا پتہ استاد کا عمل جو ہے شاگرد کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے، ماں باپ کا جو عمل ہے اولاد کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے، نبی رسول کا جو عمل ہے وہ شاگرد امت کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے، استاد کا عمل کس کے لیے ہوتا ہے؟ شاگرد کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے۔ اپنا عمل تو وہ خود ہی کرتا ہے، شاگرد کے لیے وہ کب کرتا ہے؟ اس کا سارا کچھ موجود ہوتا ہے۔ جو تو عمل کرتا ہے تجھے ضرورت ہوتی ہے، تو کرنے کے قابل ہے، وہ تیرے استاد کو جو اللہ نے عمل دیا ہوتا ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے، وہ کرنے کے قابل ہے۔ اس عمل کے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں جاتا کسی سے، اور جس عمل کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا اس پر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اس پر تو بڑا بھاگ کر ہر کوئی جاتا ہے۔ وہ شاگرد کدھر رہ جاتا ہے، وہ اولاد کدھر رہ جاتا ہے، وہ بیوی کدھر رہ جاتی ہے۔ اسے نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم میں حکم کی بابت پوچھا ہے، کسی کے عمل کے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں جائے گا۔
وہاں آدم علیہ السلام کا عمل تھا، اماں حوا کا عمل تھا، اللہ پروردگار نے حکم دیا ہوا تھا۔ حکم کی بابت جب پوچھا تو ان کو بتانا پڑا کہ عمل میں ہم درخت کے قریب چلے گئے۔ یہ تو پوچھنے والا اللہ ہے نا، دوسرے کو پوچھنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ نہ اس کا عمل ہوتا ہے، نہ اس کی قبر ہوتی ہے، نہ اس کا مرنا ہوتا ہے، نہ اس کا سانس ہوتا ہے، اس کا تو لینا دینا ہی وہاں کچھ نہیں ہوتا، وہاں تو اللہ ہوتا ہے، اور اللہ جس سے پوچھ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ وہ میاں بیوی کامیاب ہے جس نے اپنے ماں باپ کے حکم میں اپنی جان اور اپنے مال کو خرچ کیا ہے، یا اپنے جان اور مال کو اپنے ماں باپ کی ذات پر خرچ کیا۔ دوسرے اپنی زندگی ضائع برباد جس طرح کی ہوتی، اسی طرح اس نے اپنی جان اپنے مال کو ضائع برباد حرام میں لٹا لیا ہوتا ہے۔ اسے نہیں پتا کہ یہ جان مال کس کا ہے، اولاد کا نہیں ہوتا، یہ ماں اور باپ کا ہوتا ہے۔ شاگرد کو نہیں پتا کہ یہ جان اور مال کو کیا دیا گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم کی تعلیم، علم، اور یہ دینے والا کون ہے؟ یہ استاد ہوتا ہے۔ یہ جان مال حقیقت میں استاد کا بنایا گیا ہے تاکہ شاگرد کی بابت کوئی ایسی بات نہ ہو کہ شاگرد کہہ سکے کہ استاد نے مجھ پر ظلم کیا ہے، ماں باپ کی اولاد کہہ سکے کہ ماں باپ نے مجھ پر ظلم کیا ہے، امتی کہہ سکے مجھ پر نبی رسول نے ظلم کیا ہے، اور اللہ دینے والا جان مال کو کوئی کہہ سکے کہ میرے اللہ نے مجھ پر ظلم کیا ہے، نعوذ باللہ منہ۔ یہ بات ہی اللہ نے سرے سے ختم کر دی ہے۔ اولاد نہیں اپنے ماں باپ کو کہہ سکتی، شاگرد نہیں اپنے استاد کو کہہ سکتا، امتی نہیں اپنے نبی رسول کو کہہ سکتا کہ عدل نہیں کیا، ظلم کیا ہے۔ اگر وہ عدل نہیں کرے گا تو کون عدل کرے گا؟ اسی طرح نہیں کوئی کہہ سکتا کہ اللہ ظالم ہے، اللہ ظالم ہرگز نہیں، اللہ تو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ساری کچھ عطا ہی اس کی ہے۔ پہلے میاں بیوی کو نوازتا ہے، اپنا حکم دیتا ہے اور حکم کی تعلیم دیتا ہے، پھر یہ حکم اور حکم کی تعلیم والا جب ماں باپ ہو جاتا ہے تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اولاد سے نوازتا ہے، اور اس کے صدقے اللہ اولاد کو جان اور مال دیتا ہے۔ اب پہلے کس نے نوازا ہے؟ حکم اور حکم کی تعلیم دینے والا اللہ، اس نے نوازا ہے۔ اب اللہ کے نائبین جو ہیں، اللہ کا بندہ، اب اس کے ہاتھ میں یہ بات اللہ دیتا ہے، پھر قیامت تک وہ کیا کرتا ہے؟ حکم اور حکم کی تعلیم میں اپنے شاگرد کو نوازتا ہے۔ یہ میاں بیوی بھی اس سے نوازے گئے ہیں، یہ ماں باپ بھی اس سے نوازے گئے ہیں، اور یہ شاگرد جو ہے یہ اپنے استاد سے نوازا گیا ہے، اور استاد جو ہے اللہ پروردگار سے نوازا گیا ہے۔ تمام نبی رسولوں کو تعلیم دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تمام نبی رسولوں کو حکم کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پروردگار نے اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے افعال کی تعلیم دی ہے، جدھر سے ہمیں موعظہ جو ملا ہے، آپ سے جو موعظہ ملا ہے اس سے ہماری تعلیم ہوئی ہے۔ پہلے نبی رسولوں سے جو موعظے ملے تھے وہ منسوخ اس لیے ہو گئے کہ اس میں تعلیم حکم کی دی گئی تھی، اس لیے وہ کتابیں منسوخ ہو گئی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موعظے سے ہمیں اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کا مارنا اور اللہ پروردگار کا کنکریاں پھینکنا، اللہ پروردگار کے بندے کے ہاتھ سے یہ ان کا کنکریاں پھینکنا، یہ ہمیں بتایا اور تعلیم میں دیا گیا ہے۔ ہم موعظہ مانتے ہیں تعلیم میں، اس سے ہمیں علم الہی ہوتا ہے۔ اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ کچھ عمل ایسے ہیں جن پر جانا حرام ہے، لیکن کچھ عمل ایسے ہیں اور جن پر نہ جانے والا نہ ایمان کی تصدیق رکھتا ہے، نہ ایمان کا اقرار رکھتا ہے، نہ استاد کی تصدیق رکھتا ہے، نہ استاد کی تعلیم کا اقرار رکھتا ہے۔ یہ وہ ہوتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اپنے عمل سے اس کی تصدیق نہیں کرتا، اپنے عمل سے اس کا اقرار نہیں کرتا۔ یعنی جب قرآن پڑھنے والا قاری قرآن پڑھتا ہے تو اس کا عمل قرآن پڑھنے کا جو ہوتا ہے اس کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ پاگل ہو گیا، مت ماری گی، میں کسی کے عمل پر نہیں جاتا۔ تیرا اپنا ہی راج ہے، تیرا اپنا ہی سارا کچھ ہے،
نہیں پتہ ہوتا اسے. جدھر کسی کو نہیں پتہ ہوتا اسے پتہ دیا جاتا ہے تو وہ اور بڑا نا پتے والا بن کے انکار کر دیتا ہے. وہاں چپ ہو جانا بہتر ہوتا ہے, چپ خاموشی بہتر ہوتی ہے, کیونکہ ایک بات تعلیم سے حاصل ہونا ہوتی ہے تو اس لیے تعلیم ہونے پر اسے وہ بات حاصل ہوتی ہے, پہلے ہو نہیں سکتی. اس لیے جب قرآن پڑھا جائے تو اس عمل کی طرف دھیان دینا ایمان میں اقرار اور تصدیق ہوتا ہے. جب استاد تعلیمی عمل دے رہا ہوتا ہے تو اس کی طرف دھیان دینا تعلیمی اور ایمانی اقرار اور تصدیق ہوتا ہے. اسی طرح ماں باپ جب حکم میں اپنا عمل کوئی کرتے ہیں کہتے ہیں اس کی طرف دھیان دینا واجب ضروری ہوتا ہے. جس طرح استاد تعلیم دینے والے کی طرف اس کے عمل کی طرف دھیان دینا یہ علم کے حصول میں ضروری ہوتا ہے. یہ چیزیں ضروری ہیں, ان کی طرف دھیان دیا جائے. فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بچاؤ. کون بچانے کے قابل ہے؟ جسے اللہ نے اپنے حکم میں سانس دیا ہوا ہے, جس نے سانس لے لیا اور اللہ کا حکم چھوڑ دیا, اور اس نے تو اپنے آپ کو فارغ کر دیا ہے. اسے کیا پتہ زندگی اس نے ضائع برباد کر لی ہے, اسے جو کچھ ملا ہے وہ ضائع ہو جائے گا. جان ملی ہے ضائع ہو جائے گی, مال ملا ہے ضائع ہو جائے گا. جب ایک چیز ضائع ہو رہی ہے نہ اس کے حکم میں خرچ ہوگی کہ حکم تو اس کے پاس ہے ہی نہیں, نہ اس کی ذات پر خرچ ہوگی کہ حکم نہیں ہے تو ذات جو حکم دینے والا وہ کدھر ہے. حکم ہی نہیں ہے تو ذات کیسے آ گئی. اس لیے سب سے بڑا دھوکہ جو کسی کو ہوتا ہے اس کے عمل سے ہوتا ہے. ایسے عمل پر ہرگز جانے کی ضرورت نہیں ہے جس سے بندہ کیا ہو جائے, شیطان ہو جائے یا شیطان کا پیروکار ہو جائے. وہ شیطان پہلا ہوا کہ اپنے عمل پر کیا اللہ کے حکم کا انکار کر دیا, اور جتنے قیامت تک بعد میں آنے والے اللہ کے حکم کا انکار کر دیں گے وہ شیطان کے پیروکار ہو جائیں گے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم میں کسی کے عمل پر نہ جانے کا کہا ہے ویسے نہ جایا جائے, لیکن ایسے تو نہ کیا جائے. جدھر اللہ پروردگار نے حکم کی طرف خود دھیان دلوایا ہے ادھر بھی بندہ کسی کے عمل کی طرف نہ جائے. استاد تعلیم دیتا ہے تو دیتا رہے, ماں باپ بیچارہ آوازیں مارتا ہے تو مارتا رہے, شوہر بیوی کو بلاتا ہے تو بلاتا رہے. مت نہیں ماری گئی تیری, اللہ تو حکم میں تجھے سانس دیتا ہے, زندگی عارضی دیتا ہے, اور تو سانس عارضی زندگی تو لے لیتا ہے لیکن اللہ کا حکم چھوڑ دیتا ہے. کیا ہو گیا تجھے؟ ایسے ہرگز نہ کیا جائے. وما توفیقی الا باللہ.